بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کب قائم ہوگی اور اس کے بعد کیا حالات ہوں گے؟ قیامت کا علم تو خدا کو ہے۔ ہمیں اس قدر معلوم ہے کہ جب یہ سب علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی اور روئے زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، تب حضرت اسرافیل علیہ السلام بحکم الہی سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز اول تو بہت نرم ہوگی اور دم بدم بلند ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ اس کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین و آسمان اور تمام جہان فنا ہو جائے گا۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا اور دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی پھر سب کچھ موجود ہو جائے گا۔ مردے قبروں سے اٹھیں گے، نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے کر محشر میں لایا جائے گا۔ وہاں جزا و حساب کے لیے منتظر کھڑے ہوں گے۔ آفتاب نہایت تیزی پر اور سروں سے بہت قریب بقدر 1 امیل ہوگا۔ شدت گرمی سے بیجے کھولتے ہوں گے، کثرت سے پسینہ آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک اور کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک مسل لگام کے ہر شخص حساب و اعمال ہوگا۔ پھر پسینے بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اس حالات میں طویل عرصہ گزرے گا، 50,000 سال کا تو وہ دن ہوگا اور اس حالات میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے نجات دلائے اور جلد حساب شروع ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس حاضری ہوگی لیکن کار براری نہ ہوگی۔ آخر میں حضور پر نور سید انبیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں فرمائیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں اس کے لیے موجود ہوں۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی عز و جل میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے، بات کہیں سنی جائے گی، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت تو تمام اہل محشر کے لیے جو شدت ہول اور طویل خوف سے فریاد کر رہے ہوں گے اور یہ چاہتے ہوں گے کہ حساب فرما کر ان کے لیے حکم دے دیا جائے۔ اب حساب شروع ہوگا۔ میزان عمل میں اعمال تو لے جائیں گے، اعمال نامے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہیاں دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگی۔ عجیب پریشانی کا وقت ہوگا، کوئی یار نہ کوئی غمسار، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا نہ باپ بیٹے کے۔ اعمال کی پرش ہے، زندگی بھر کا کیا ہوا سب سامنے ہے، نہ گناہ سے مکر سکتا ہے نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت دستگیر بخشیاں حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے نیاز مندوں اور امیدواروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی طرح کی ہوں گی۔ بہت لوگ تو آپ کی شفاعت سے بے حساب داخل جنت ہوں گے اور بہت لوگ جو دوزخ کے مستحق ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دخول دوزخ سے بچیں گے، اور جو گناہ گار مومن دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اہل جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض پائیں گے، ان کی درجات بلند کیے جائیں گے۔ باقی اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام و صحابہ کرام و شہداء و علماء اور اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے متصلین کی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو تلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا تھا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کی درخواست کرے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہوگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے، آمین۔